تھا، اور ان میں ایک بڑی مقدس ہستی جو امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھے، انہیں ایک عذرا مقام پہ شہید کرایا۔ وہ یہ لوگ کون تھے جو مسجد میں ذکر علی کرتے تھے؟ وہ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے، لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، وہ وہاں سیرت امیر المومنین بیان کرتے، کردار علی کو بیان کرتے، لوگ کردار علی سے متاثر ہو کر سن کر کردار علی کو اپناتے، لوگ وہی کردار اپناتے جو وہ لوگ بیان کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ ان کے ہمنوا زیادہ ہونے لگے۔ تو کسی نے کہا اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور کوفہ کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ یہ تو امیر المومنین کے فضائل بھی ہیں، امیر المومنین کی سیرت بھی ہے، علی ابن ابی طالب کا کردار بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کو وہاں سے گرفتار کیا تھا اور عذرا مقام پہ جب پہنچا تھا تو حجر بن عدی اس گروہ کے سردار تھے۔ یہ بڑا ایک بلیار آدمی تھا، بلیغ آدمی تھا، بہت بڑا خطیب آدمی تھا۔ تو امیر شام نے کہا تھا کہ اس کو میرے دربار میں لے آؤ، یہ یہاں آ گیا تو یہ بڑا قادر الکلام ہے اور پورے دربار کا نقشہ جو ہے یہ بدل دے گا، اس کو وہیں عذرا مقام پہ اس سے کہہ دو کہ علی ابن ابی طالب سے برات کر لے، اور اگر علی ابن ابی طالب سے برات نہیں کرتا تو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو چنانچہ اس کے ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ اس کا ایک لقب ہے مستجاب الدعوات، یعنی یہ بندہ دعا مانگتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا اتنا مقام ہے کہ خالق اکبر اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ مستجاب الدعوات تھا حجر بن عدی۔ تو جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا دعا مانگو خدا اس مصیبت سے بچائے، ابھی ہم قتل ہونے والے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر نے کہا تھا کہ میں یہ دعا نہیں مانگوں گا، میں تو دعا مانگوں گا کہ اللہ مخبر صادق کے قول کو سچا کر دکھائے۔ کہا وہ مخبر صادق نے کیا کہا میرے سچے امام نے مجھے کہا حجر بن عدی تو میری محبت میں مارا جائے۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں، وہ کون سا دن ہوگا جس دن میری شہادت ہوگی محبت علی میں۔ مجھے مولا نے کہا تھا حجر تیرے اوپر غسل واجب ہوگا، تو پانی مانگے گا لوگ تجھے غسل تجھے پانی نہیں دیں گے۔ اسی جگہ پر بادل آئے گا، بادل کا ٹکڑا، بادل برسے گا، تو اس بارش میں غسل کرے گا اور اس کے بعد تیری شہادت ہوگی، میری محبت میں مارا جائے گا، تیری پیشانی کا خون زمین میں بعد میں گرے گا، زمین سے چشمہ پھوٹے گا جو تیری پیشانی کا سلام کرے گا۔ اس شخص کی قبر پہ آپ جائیں، اس کی قبر پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ بے نماز نہیں تھا، مجھے معاف کریں، یہ بد اخلاق نہیں تھا، لکھا ہوا ہے قوام اللیل صوام النہار۔ علماء کرام تشریح فرمائے دونوں سیغے مبالغے کے ہیں، قوام اللیل صوام النہار، بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنے والا، بہت زیادہ راتوں کو قیام کرنے والا، صوام النہار بہت زیادہ روزے رکھنے والا۔ یہ علی کے شیعہ کی نشانی ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا اور بہت زیادہ روزے رکھنے والا۔ کہنے انہوں نے برات کا جب کہا تو حجر بن عدی نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کہا تیار ہو جاؤ۔ حجر بن عدی نے کہا میں تو دن گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میرے مولا کی خبر سچی ہوگی۔ کہتے اسی موقع پہ بادل آیا، اس نے پانی مانگا، اسے پانی نہ دیا گیا، بادل آیا، بادل برسا، اس نے غسل کیا اور اس کے بعد جلاد نے تلوار اٹھائی۔ جلاد نے کہا گردن نیچے کرو، کہا میں ظلم میں تیرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، تیرے سامنے جھک نہیں سکتی، نہیں جھکے گی گردن۔ اور کہتے ہیں گردن نہیں جھکی اس بندے کی، گردن جدا ہو گئی۔ آج بھی اس کی قبر پہ جہاں لوگ مولا امیر المومنین کی زیارت کرنے جاتے ہیں نجف اشرف، وہاں رستے میں پہلے حجر بن عدی کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مولا امیر المومنین کا شیعہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو پہلے کہہ رہے تھے حجر بن عدی کو کہ دعا مانگو یہ مصیبت ٹل جائے، جب یہ کرامات دیکھے تو ان میں سے بھی ہر ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہمیں شہید کرو، ہم قربان ہونے کے لیے
تیار ہیں۔ تو شیعہ علی کی ایک پہچان قوام اللیل صوام النہار ہے۔ دوستو عزیزو، ایک ہمارا امتیاز ہے، ہمارے ائمہ کا امتیاز ہے۔ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک آپ کسی امام کے کردار میں کوئی جھول نہیں دیکھیں گے۔ ان کی رضا عصمت پہ کوئی سیاہ دھبا ثابت نہیں کر سکتا۔ ناسبی آئے، کتابیں لکھی گئی دشمنی میں، مر گئے، کتابیں لکھنے والے مٹ گئے، کتابیں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن آج تک کوئی بڑے سا بڑا ناسبی، 4 معصومین اور 12 ائمہ کی رضا عصمت پہ کوئی معمولی سا بھی سیاہ دھبا ثابت نہیں کر سکا۔ علی کا شیعہ کردار کے لحاظ سے بے عیب ہونا چاہیے، اس کا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آپ کے معصوم نے کیوں فرمایا، شیعو ہمارے لیے زینت بنو، ننگو آر نہ بنو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ کیسے ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں آپ کے بارے میں۔ خود ہم غور کریں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ مولا امیر المومنین کے پاس جب جا کے کہیں، ہم کہیں مولا ہم نے ساری زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاری۔ مولانا فاضل حسین صاحب آپ کے خطیب ہیں، امام جمعہ و جماعت ہیں۔ کوئی بندہ دھندے کا یہ کہے کہ میں مولانا صاحب ہمارے پیش نماز ہیں اور کبھی وہ مسجد میں نہ گیا ہو، وہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی کوئی بندہ دھندے کی مسجد میں گیا ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ مولانا فاضل حسین صاحب ہمارے پیش نماز ہیں، بھئی وہی کہے گا نا جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہی کہے گا کہ یہ ہمارے پیش نماز ہیں۔ جس بندے نے علی بن ابی طالب کی ایک صفت کو بھی نہیں اپنایا، ان کے کردار کی ایک جھلک کو بھی اپنے اندر ظاہر نہیں کیا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب میرے امام ہیں؟ امام کا معنی ہوتا ہے مقتدا، امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، امام کا معنی ہے رہنما، امام کا معنی ہوتا ہے جس کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ امام وہ ہوتا ہے انسان جس کے پیچھے پیچھے چلے۔ خود ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کے شب و روز یا جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے مولا کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنے خود گھروں کے حالات دیکھیں، اپنی نجی زندگی کے حالات دیکھیں۔ کیا جو واجبات ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ سارے کے سارے واجبات ہم نے ادا کیے؟ خود غور کریں، اگر ہم نے نہیں ادا کیے اور ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے وہ کیسے کہتے ہیں میں علی بن ابی طالب کا شیعہ ہوں؟ خدا کا فرمانبردار علی بن ابی طالب کا شیعہ ہو سکتا ہے، خدا کا نافرمان کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اصول کافی آپ کے مذہب کی بڑی معروف کتاب ہے، اصول کافی کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔